الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت محترم اور مکرم استاد محترم اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، میرا موضوع ہے ہمارا شعار اور دینی تعلیمات. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ رسول علیہ السلام تمہیں دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اس حضرات محترم سامعین کرام، اس سے ہمیں واضح معلوم ہوتا ہے کہ رسول علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات اگر حجت یعنی دلیل نہ ہوتے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نبی اور رسول پر ایمان لانے کا حکم نہ آتا. تو صرف اگر حکم آتا تو صرف کتاب اللہ پر ایمان لانے کا حکم آتا. حضرات محترم، اس چیز پر ایمان لانا واجب ہے جو پکی دلیل ہو، اور جو چیز دلیل نہیں بن سکتی اس پر ایمان لانا بے فائدہ ہے. تو ہمارا سامعین کرام، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی کامیابی پہنچے تو اس کا کریڈٹ ہم خود لیتے ہیں، اور اگر ناکامی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے تو اس کا سارا ملبہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. تو ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی سے کنٹرول ہوا کرونا، ہماری حکمت عملی سے کرونا کنٹرول ہوا، اور میدان میں ناکامی کی ذمہ داری اپنے سر پر لینے کی بجائے سابقین پر ڈال دیتے ہیں، جبکہ قرآنی تعلیمات یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ بھی میری طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے. جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سی باتوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھو، محض اپنی تدبیر پر نہ اتراؤ. کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھو اور ناکامی کی ذمہ داری کو قبول کرو. جب تک ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کا رویہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنی ناکامیوں کو دور نہیں کر سکتے. تو کفار کا طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی کمزوریوں کو انبیاء کرام کی طرف منسوب کرتے، اپنی کمزوریوں کو انبیاء کرام کی طرف منسوب کرتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے رسول مکرم، اگر ان یہودیوں کو کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ میری طرف منسوب کرتے، اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی تو یہ کہتے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے. تو اگر آپ علیہ السلام پر آسمانی مدد یا مال غنیمت جیسی کوئی اچھائی ملتی تو ان کو برا لگتا. کوئی آپ علیہ السلام کو کوئی اچھائی ملتی تو ان کو برا لگتا، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے کہ ہم نے تو پہلے سے ہی احتیاط کر لی تھی کہ ہم جہاد میں حاضر نہیں ہوئے. وہ خوشیاں مناتے ہوئے واپس لوٹتے. تو ادھر سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت ہمارے علماء حق اہل سنت کے علماء نے ایک تحریک چلائی تھی. تو اس تحریک کے اندر دیوبندی حضرات شامل نہیں ہوئے تھے. تو جب وہ تحریک کامیابی حاصل کرنے لگی تو دیوبندی اس میں مل گئے. تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیوبندیوں میں اور ان کے اندر کیا فرق ہے. دیوبندیوں میں اور ان کے اندر کیا فرق ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر انعام فرماتا ہے تو وہ بندہ ناشکری کرتے ہوئے
پہلے تو ہی کرتا ہے اور پہلے تو اختیار کر لیتا ہے، نہ شکری کرتا ہے اور پہلے تو اختیار کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندر پر مصیبت کوئی پہنچاتا ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانے کے لیے اسے مال و دولت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بہت عزت دی، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانے کے لیے اس پر رزق کی تنگی کر دے وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں آزمایا؟ کیا آپ نے جیلیں نہیں کاٹیں؟ کیا آپ نے ان کے منہ سے کوئی الفاظ سننا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ذلیل کر دیا؟ تو حضرات محترم، ہم جس حال میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔